ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتی ہو، میرے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ امر ہے، اور میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر و اذکار میں منہمک رہتی ہو، میرے نزدیک 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بکریاں لو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو حدیث شریف بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اب اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو اس درخت سے جو کھایا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو درندوں نے کھایا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور کوئی اسے کم نہیں کرے گا مگر وہ اس پودا لگانے والے کے لیے صدقہ کا ثواب ہوگا۔ اگر میری کوشش آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو خود کو گر کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص خود کو گلا گھونٹ کر پھندا ڈال کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے 2 یا 3 بار آپ نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کے بدلے اسے رزق پہنچایا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافر کو اس کی نیکیوں کے بدلے جو اس نے اللہ کے لیے عمل کئے ہوں گے دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کے بدلے اسے اجر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت
تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سانپ فاسق ہے، بچھو فاسق ہے، چوہا فاسق ہے اور کوا فاسق ہے۔ قاسم سے پوچھا گیا، کیا کوا کھایا جاتا ہے؟ کہا، رسول اللہ کے فاسق کہنے کے بعد اسے کون کھائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس حدیث کے صحابی، راوی کا نام، کتاب کا نام اور مکمل سند تصدیق شدہ اور دنیا کی بڑی زبانوں میں اس حدیث کا ترجمہ اور آسان الفاظ میں مفہوم اور وضاحت یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ملاحظہ کریں اور چینل کو لائک شیئر کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔